بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من مر على المقابر وقرع قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجرها للأموات وعطي من الأجر بعدد الأموات أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اگر سورہ اخلاص یاد ہے تو آہستہ آہستہ 3 مرتبہ سارے لوگ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. الله الصمد لم یلد. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر ملک و ملت کے ہیرے موجود ہے. خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت، ناجش علم و ادب، ناجش درس و تدریس، گلے گلزار نقش بندیت حضور علامہ اشراف سید شمس اللہ جان صاحب قبلہ مصباحی المعروف سرکار باب حضور دامت برکاتہ قدسیہ ممبر رسول پر جلوگر ہے. ان کی زیارت کریں. آپ یہاں کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں. بہت کم وقت میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تمام تر علماء کرام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں آپ. برادران ملت اسلامیہ، آج کی یہ محفل عرس سلامی میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے جو اللہ کے محبوب بندے کے عرس میں منعقد ہوئی ہے. اللہ کے محبوب بندے کے قرب میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ ہم سب پر رحمتوں کا نزول بھی فرما رہا ہے. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے گھر سے بھی اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہیں اور ولیوں کے گھر سے بھی اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز عبادت کے لیے جھکاتے ہیں اور ولیوں کے دربار میں بھی اپنی جبین عقیدت جھکاتے ہیں. اس لیے جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا بارگاہ رسالت سے اس کو اسی قدر فیضان ملے گا. برادران ملت اسلامیہ دیکھ رہے ہیں یہ چہرہ، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. یہ نوری اولاد ہے. نور سے ان کا کنیکشن ہے. ایسا نہیں کہ سرکار آ جائے ہیں آج ہی ہاتھ ملا لیں گے اور آج ہی دامن پکڑ لیں گے. سرکار میں آپ سے محبت کرتا ہوں، دنیا میں میں محبت کرتا ہوں، آخرت میں مت چھوڑیے گا مجھے سرکار. ایسا نہیں، بلکہ سرکار سے آپ جتنی بھی محبت کریں، اس محبت کا صلہ سرکار بابو حضور دے نہ دے، کل میدان محشر میں اس کا بدلہ سرکار حضور کے نانا علیہ السلام ہم غلاموں کو ضرور عطا فرمائیں گے. اس لیے یہاں پر آپ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں اور آخر وقت تک حضرت بادہ تقریر ناصحانہ گفتگو ابھی 10-15 منٹ حضرت سے سماعت کریں گے. آج یہاں پر گفتگو سننے کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کرنا، ان کے قدم کو پکڑنا اور ان سے وابستہ ہو جانا. جو حضرات مرید نہیں ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ مرید ہو جانا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کل قیامت کے میدان میں اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی اپنے پیر کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ماشاءاللہ ہمارا پیر ایسا ہے. آج وقت دیا ہے اللہ نے آپ کو آج یہاں پر بیٹھنا اور دعا میں جب دعا ہوگی سلام کے بعد دعا میں یہ کہنا کہ میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. قسم خدا کی اتنا کہنا آپ کا کام ہے. بخشش کی ضمانت دینا مدینے والے مصطفیٰ کا.
مسلمانوں، آپ سرکار بابو حضور کی چہرے کی زیارت کریں اور میری گفتگو سنیں۔ ان علماء اکرام کی مقدس موجودگی میں چلتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے الخصائص الکبریٰ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ عرس مناتے ہیں، یہ عرس کا ثبوت کہاں سے؟ قرآن خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، نیک کام کر کے لنگر کھلا کر کے ثواب پہنچاتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ آج یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مقام ابوا کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ذہن کو قریب کیجئے، مقام ابوا کیا ہے؟ مقام ابوا مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان ایک پہاڑی جگہ ہے، جہاں پر سرکار کی والدہ محترمہ یعنی ماں کی قبر انور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر رہے تھے تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جب ادھر سے جا رہے ہیں تو ماں کی قبر پر حاضری دے دوں، ماں کی قبر پر حاضر ہو کر دعا کر لوں۔ ادھر دل میں شوق پیدا ہوا، ادھر اللہ رب العزت نے جبرائیل امی کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ پیارے مصطفیٰ کو ان کی ماں کی قبر تک پہنچاؤ۔ تو بریلی سے ہم سب کے امام پکار اٹھتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ المختصر یہ کہ جبرائیل امی کی معیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر انور پر پہنچے۔ اے اس سے سلامی میں آنے والے زائرین اپنے ذہن کو قریب کرو۔ جب اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر انور پر پہنچے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہا۔ کون؟ اللہ کے نبی نے اپنی ماں کی قبر انور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہا۔ ابھی ہاتھ اٹھائے نہیں تھے بلکہ ہاتھ اٹھانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ پیارے مصطفیٰ کو ان کی ماں کی قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے روک دو، منع کر دو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس روایت کی بنیاد پر بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، اور جو پہلے سے گمراہ تھے اور گمراہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ معاذ اللہ، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ نبی کی ماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی، اس لیے نبی کو ہاتھ اٹھانے نہیں دیا گیا، نبی کو اپنی ماں کی قبر پر ہاتھ اٹھا کر مانگنے سے روک دیا گیا۔ مگر میرے ملت کے نوجوانوں، وجہ یہ نہیں تھی کہ نبی کی ماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی، نہیں، بلکہ وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ چاروں طرف نبی کے دشمن پھیلے ہوئے تھے، مکہ کا چپا چپا ہوشہ نبی کے خون کا پیاسا تھا۔ اگر نبی اپنی ماں کی قبر انور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تو آپ کے مخالفین آپ کے خلاف یہ آواز اٹھاتے کہ نبی کی ماں اس وقت بخشی گئی جب بیٹے نے گر گرا کر دعا کی۔ اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا، اے نبی آپ کو اپنی ماں کی قبر انور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے نبی آپ کی ماں بخشی بخشائی ہے، صرف آپ کی ماں نہیں بلکہ آپ کا نور جن سلبوں سے ہوتا ہوا آمنہ تک پہنچا ہے، یہ سب کے سب بخشے بخشائے ہیں۔ یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس اور مضبوط دلائل ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے اس موضوع پر ایک عظیم الشان کتاب تحریر فرمائی اور کتاب الشفا کی حدیث بھی ہے۔ لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الکریمہ والارحام الطاہرہ حتی اخلق من ابوئی۔ اس حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہر زمانے میں پروردگار عالم نے نبی کے نور کو پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک، جہاں جہاں نبی کے نور کو رکھا گیا وہ سب کے سب پاک تھے، طیب و طاہر تھے، ان میں کوئی ناپاک نہیں تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اور صحیح ستہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے مسلسل 8 سال تک
شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دی، اور وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور الشہداء بأحد علی رأس کل سنہ، یعنی ہر سال کے اخیر میں اللہ کے نبی شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دیتے، خاص اس تاریخ میں جس تاریخ میں شہدائے احد کو قبر میں اتارا گیا ہے۔ یعنی یہ نبی پیغام دے رہے ہیں کہ قبروں پر جانا بھی جائز ہے اور عرس منانا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج آپ اسے سلامی میں تشریف لائے ہو، یہاں سرکار بابو حضور کی چہرے کی زیارت کرو اور یہاں سے کچھ لے کر جاؤ۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے آپ رخصت فرما گئے، آپ کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا، تو اب حضرت عائشہ اس سنت پر عمل کر رہی ہے، نبی کی قبر پر حاضری دے رہی ہے۔ اس کے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، انہوں نے 2 سال تک امور خلافت کو انجام دیا۔ جب وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، آپ کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا، تو اب حضرت عائشہ دونوں کی قبر پر حاضری دے رہی ہے، پہلے نبی کی قبر پر، اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر پر، اس کے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ ہوئے، انہوں نے 8-10 سال تک امور خلافت کو انجام دیا۔ جب وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، آپ کو بھی حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا۔ اب حضرت عائشہ آتی ہے تو چہرے پہ نقاب ڈال کے آتی ہے، جسم کو چہرے کو چادر سے ڈھانپ کے آتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا ام المومنین اما عائشہ صدیقہ وجہ کیا ہے؟ پہلے نبی کی قبر بنی، آپ آتی رہی، آپ کے چہرے پر نقاب نہیں رہا، اس کے بعد عمر اور صدیق اکبر کی قبر بنی، آپ آتی رہی، آپ کے چہرے پر نقاب نہیں رہا، لیکن جب سے حضرت عمر ابن خطاب کی قبر بنی آپ آتی ہیں تو آپ کے چہرے پر نقاب کیوں ہوتا ہے؟ یہ روایت کسی ایک میں نہیں، 4 مستند کتاب میں موجود ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عورتیں کم مردوں سے شرماتی ہے، ایک عورت کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ مرد ان کی طرف دیکھ رہا ہے، گویا حضرت عائشہ صدیقہ نے دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتی ہیں، پیغام دے رہی ہیں کہ عمر جو نبی کے غلام ہیں، جب وہ اپنی قبر میں زندہ ہے تو آج نبی کی زندگی پر کیوں مناظرہ ہو رہا ہے، نبی کی زندگی پر کیوں مباحثہ ہو رہا ہے؟ اسی عقیدے کو حضرت عائشہ نے دنیا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کہ بریلی سے ہمارے امام پکار اٹھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جشن عالم سے چھپ جانے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سلامی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص تاریخ میں عرس کرنا، ولیوں کی بارگاہ میں حاضر دینا، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے زیارت قبور رسول اللہ کی کئی درجن احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قبروں پر جانا ثابت، قرآن پڑھ کر کے، نیک کام کر کے، کھانا کھلا کر کے ثواب پہنچانا یہ بھی ثابت، اسی کے مجموعے کو ہم لوگ عرس بولتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہم لوگ تو عرس کرتے ہیں، محفل میلاد کرتے ہیں اور لنگر چلاتے ہیں، لیکن جو کام ہم کو کرنا چاہیے اللہ نے توحید کے بعد جو سب سے افضل قرار دیا ہے، نماز کو، روزہ کو، حج کو، زکوٰۃ کو، اخلاق کو، کردار کو، عادات کو، اطوار کو، اس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ ایک مسلمان اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتا کہ میرے ملت کے نوجوانوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر خلوص بھی پیدا کرنا ہوگی، ہمیں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا۔ ایک آدمی 100% کامیاب تب نہیں کہ اس کی نماز کتنی اچھی ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس کا عمل یہ ہو کہ وہ اپنے پیر سے محبت بھی کرتا ہو، وہ اپنے سید زادہ سے محبت و الفت بھی کرتا ہو، اسی لیے کہ یہ نوری گھرانہ ہے، ان کا تعلق نور سے ہے۔ اسی کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج ساری دنیا میں مسلمان تباہی کے بالکل کنارے کھڑا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک اور کسی ملک کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں مسلمان تباہ نہ ہوتا ہو، جہاں مسلمان برباد نہ ہوتا ہو، جہاں مسلمانوں کی تباہی نہ ہو، جہاں مسلمانوں کی بربادی نہ ہو، جہاں ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے خطرناک دن بن کر نہ آتا ہو، جہاں ہر آنے والی شام
مسلمانوں کے لیے خطرناک شام بن کر نہ آتی ہو، ٹی وی اسکرین پہ ہماری تباہی کی خبر، اخبار کے پہلے پیج پر ہمارے بچوں کی جیل جانے کی خبر چھپی رہتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ تباہی ہمارے آنگن میں کیوں؟ نماز ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے قرآن کی برکتوں سے مالا مال رہتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو نماز کا پابند ہوتا ہے، نماز کا عادی ہوتا ہے، کبھی بھی تباہی اس کے آنگن سے کروس نہیں کرتی۔ آپ پوری رات تقریر کرنے کے بعد دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو رد فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر سال عرب کی اس مقدس زمین پر 40 لاکھ سے زائد حجاج اکرام جا کر کبھی مزدلفہ میں، کبھی مینا میں، کبھی حتیم میں، کبھی کہیں جا کے اپنی خیر و عافیت کی دعا کرتا ہے، یا اللہ مسلمانوں کو تباہی سے بچا لے، مسلمانوں کو بربادی سے بچا لے، مسلمانوں کو برباد ہونے سے بچا لے۔ لیکن جیسے ہی وہاں سے حاجی واپس آتا ہے، کہا جاتا ہے، کیا حاجی تیری دعا تیرے چہرے پر، تیری مانگ تیرے چہرے پر، تیرے مطالبات تیرے چہرے پر، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے گھر کی بیٹیوں نے زندگی جینے کا انداز بدل دیا ہے، تمہارے گھر کی بہو بیٹی اور مہیلاؤں نے اپنی زندگی جینے کا انداز بدل دیا ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، مگر کردار و کیریکٹر کے اعتبار سے کسی بازار میں بکنے والی خاتون سے کم نہیں۔ پردے کا نظام کس نے قائم کیا؟ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے پردے میں رہنے کی تلقین کی۔ جب مسلمانوں کی بیٹیوں کے اندر جنس اور ٹی شرٹ کا خوراک آ جائے، جب بیٹیاں ننگی بن کر مارکیٹ چلی جائے، آج ہمارے ہاں کا ماحول ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا بھائی رہتا ہے ممبئی میں، ہمارا بھائی رہتا ہے دلی میں، ہمارا بھائی رہتا ہے پنجاب میں۔ اب گھر پہ ہماری بہنوں کا چلن یہ ہے کہ اب وہ کسی کو کسی سے تیور لگا کے اس کے ساتھ بائک میں جا کے مارکیٹنگ کرنے میں، اسلام پور اور کشن گنج جا کر مارکیٹنگ کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہی ایک حالات ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن رہنے کے بعد قرآن کی برکتیں نہیں دکھائی دے۔ ایک مسلمان چاہتا ہے کہ اس کے دعا میں برکت ہو، اس کے گھر میں کمانے والے کی کمائی میں برکتیں ہوں۔ اگر ایک مسلمان ایسا چاہتا ہے تو بس اپنے گھر میں پردے کا اہتمام تو کر لیا جائے، اپنی بہو بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا سلیقہ سکھا دیا جائے اور اس طرح پردے کا انتظام کیا جائے جو آج سے کئی سو سال پہلے مسلمانوں کے سماج میں پردے کا ماحول تھا۔ جب ہماری بیٹیاں قسم کھا لے گی، پردے کا اہتمام کرے گی اور قسم کھا لے گی ہماری بیٹیاں کہ ہم مریں گے، ہم جیئیں گے تو فاطمہ الزہرا کے کردار کے آدھار پہ جیئیں گے، ہمارے نوجوان بچے قسم کھا لیں گے کہ ہم مریں گے تو امام حسین کے کردار کے اعتبار سے مریں گے۔ جس دن ایسا ماحول ہمارے سماج میں قائم ہو جائے گا، قسم خدا کی ہماری ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، فوراً اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، فوراً اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ ہمارے پیر صاحب سرکار بابو حضور ہم سب کے لیے دعا کریں گے، اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کمپلیٹ مسلمان بن کر کے کامل ایمان والا جب تک ہم نہیں بنیں گے، ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ ایک کمپلیٹ ایمان والے کی صورت میں، فاروق اعظم کی صورت میں ایک وقت زمین سے کہا تھا، اے زمین سامنے والے بڑھیا کے تیل کو واپس کرتی ہے کہ نہیں؟ اگر تو سامنے والے بڑھیا کے تیل کو واپس نہیں کرتی ہے تو میں تیرے اوپر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاروق اعظم جب اپنے ایمان کے جذبے کے ساتھ زمین کو دھمکاتا ہے کہ فوراً بڑھیا کے تیل کو واپس کر، تو زمین میرے ملت کے نوجوانوں فوراً بڑھیا کے تیل کو واپس کر دیتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاروق اعظم کے ایمان کے جلال کو دیکھا تو فوراً بڑھیا کے تیل کو زمین واپس کر دیتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اخلاق مکمل ہوتا ہے، تو زمین بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے، آسمان بھی اس کا غلام بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی ایک حالات ہے جو آج ہمارے سماج میں نہیں نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم تباہ و برباد ہے۔ دنیا میں 57 ملک ہمارا، 140 کروڑ سے زائد آج ہماری آبادی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری دنیا میں
اگر کہیں پہ کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی تو دوسرا مسلمان اس کو اپنا جسم سمجھ کر اس تکلیف کا احساس کرتے، مگر یہاں ایک سماج، ایک محلے، ایک گاؤں، ایک خاندان کا بھائی ایک نہیں ہوتا تو چہ جائے کہ سلطان ممالک یا پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک نظریہ، ایک فکر کا کیا کہنا۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا جب دنیا مان چکی تھی کہ دنیا کو تباہی سے اسلام بچاتا ہے، آج وہی دنیا کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا کو اسلام تباہ کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا مان چکی تھی کہ دنیا کو حیا کا پیغام اسلام نے دیا ہے، آج وہی دنیا مان رہی ہے کہ بے حیائی پھیلانے کا سب سے امپورٹنٹ رول آج مسلمانوں نے ادا کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا مان چکی تھی کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، لیکن آج ہم اپنے آپ پر محاسبہ کریں کہ ہم نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بولتے بھی نظر آ رہے ہیں، سب سے بڑا جھوٹا بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا مان چکی تھی کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ کسی پر اتیاچار نہیں کرتا ہے، آج کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اتیاچاری میں بھی ہمارا جواب نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا مان چکی تھی کہ جہاں نبی کا غلام ہوگا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، رسول کی اولاد سے محبت کرنے والا ہوگا، وہاں کے سماج کے لوگ وہاں نہ شراب خانے ہوں گے، نہ شراب وہاں کے نوجوان پیئیں گے۔ لیکن آپ مجھے سچائی سے بتائیے، آج کون ایسی سوسائٹی ہے جہاں کے نوجوان شراب نہ پیتے ہو؟ اگر کوئی شراب نہیں پیتا ہے تو وہ کوڑیک سے پیتا ہے، اگر کوئی کوڑیک سے نہیں پیتا ہے تو وہ دارو پیتا ہے، اگر کوئی دارو نہیں پیتا ہے تو وہ تاری پیتا ہے، اگر کوئی تاری نہیں پیتا ہے تو وہ انجیکشن لیتا ہے۔ یعنی وہ دارو پینے والا، وہ شراب پینے والا، وہ انجیکشن لینے والا وہ کہے کہ ہمارے رہن سہن سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے ادائی زندگی سے ہمارا گھر سدھر جائے، ہمارا معاشرہ سدھر جائے، ہمارے سماج ترقی کر جائے، یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا خواجہ غریب نواز نے کسی نان مسلم سے، کسی کافر سے جا کر آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، نہیں، بلکہ غریب نواز کے کردار نے، اخلاق نے، عادات نے، اطوار نے ادائی زندگی ایسا پیش کیا، اخلاق ایسا پیش کیا کہ کم ہی دنوں میں 90 لاکھ لوگوں کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ سب سے سنہرا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ نوجوانوں، اس لیے ہم اپنے آپ پر محاسبہ کریں کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا قدم کہاں ہے، اور ہم آج کا جو ہے تعلیمی ماحول میں پیچھے چل رہے ہیں، ہمیں آگے آنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے، جناب جبرائیل جب پہلی وحی لے کے آتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ نہ تو نکاح سے تعلق رکھتی ہے، نہ طلاق سے تعلق رکھتی ہے، نہ کھانے سے تعلق رکھتی ہے، نہ پینے سے تعلق رکھتی ہے، نہ معاشی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، نہ معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ ارے نبی پر جو پہلی وحی آئی تھی وہ علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آئی تھی، وہ پوری دنیا کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے آئی تھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں عرس سلامی میں آنے والے اے میرے بھائیوں، جس تاریکی کے دور میں، جس جہالت کے دور میں نبی تشریف لائے تھے، وہاں علم کا کوئی ماحول نہیں تھا، علم کی کوئی روشنی نہیں تھی، علم کی کوئی شعاع نہیں تھی۔ ایسے جہالت کے عالم میں، ایسے کفر الحاد کے کھنگور ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں 1,24,000 صحابہ کے ہاتھوں میں قلم تھما کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے، اور اسلام کے دامن میں کسی ایک گوشے کا علم نہیں ہوگا۔ دنیا کے تمام علوم جو دنیا میں پائے جائیں گے وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوگا۔ حضرت آدم کا تعارف بھی علم کی بنیاد پر کرایا گیا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے بھائیوں، اپنے بچے کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھاؤ، تعلیمی میدان میں آگے بڑھاؤ، بچے کو پڑھاؤ۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، تعلیمی ماحول میں ہم پیچھے چل رہے ہیں۔ ملٹی میڈیا موبائل کے ذریعے اپنی ذہنوں کو برباد کرنے والوں، موبائل کے ذریعے رات پر بےہودہ حرکتوں کی بنیاد پر جاگنے والوں، تمہیں علم کے لیے جاگنا ہوگا، تعلیم کے لیے جاگنا
دینا ہوگا۔ اے مسلمانوں، تمہارے بچے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں، ہر علاقے میں اتنا ضرور ہو کہ کم سے کم RSS کے خلاف جو وہ تنظیمیں قائم کر کے مسلمانوں کے خلاف ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور آتنکوادیوں کا منصوبہ بناتے ہیں، تو کم سے کم آپ کا بیٹا ان کے علاقے میں اتنا گریجویٹ اور اعلیٰ معیار پر ہو کہ اگر وہ ان کو دفاع نہ کر سکتے ہو تو ان کو ان کے مشن میں کامیاب بھی نہ ہونے دے، مسلمانوں کو تباہ بھی نہ ہونے دے۔ میں آج ان سے سلامی کے بینر تلے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آخری بات کہہ کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ تعلیمی میدان میں اپنے بچے کو آگے بڑھاؤ، اپنے دارالعلوم کے مدرسے کو آگے بڑھاؤ، ورنہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ اپنے ادارے کو آگے بڑھاؤ، اتنا آگے بڑھاؤ کہ آپ کے ادارے سے بچہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ وکیل بن کر بھی نکلے، ڈاکٹر بن کر بھی نکلے، MBBS بن کر بھی نکلے، اور اپنے بچے کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھاؤ۔ آج علم دین کے ساتھ ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی، اسٹرولوجی، اسٹرونومی، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس کا علم حاصل کرنا ہوگا تاکہ ہم زمانے کو جواب دے سکیں، زمانے کو ہم بتا سکیں، اور زمانے کو ہم بتا سکیں اور یہ بتائیں کہ قوم مسلم کے بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، قوم مسلم کے بچوں نے اب اپنے ہاتھوں میں قلم اٹھانا شروع کر دیا ہے، قوم مسلم کے بچوں نے اب آپ کی اپنی زبان میں جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ اگر کوئی نبی اکرم کی شان میں ہندی میں گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو میرا بیٹا اس کی زبان میں حضور اکرم کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے اس کے باطل اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر کوئی امریکی دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتا ہے تو میرا بیٹا زبان انگلش میں اتنا ماہر ہوں گے کہ اس کا منہ توڑ جواب دے کر اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر کوئی نیٹ اور کمپیوٹر کی دنیا میں ہمارے علماء کا کارٹون بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے بچے نیٹ اور کمپیوٹر کی دنیا میں اتنے ماہر ہوں گے کہ اس کا جنازہ نکالنے کے لیے تیار رہیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں اپنے بچے کو آگے بڑھاؤ، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بھی بناؤ۔ انما الاعمال بالنیات کا مسئلہ یاد کر لو، اس لیے تعلیمی میدان میں آگے بڑھاؤ۔ جب آپ کا بچہ علم دین کے ساتھ ساتھ زبان انگلش کا ماہر ہوگا تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی اردو کتابیں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے انگریز اور اہل عرب کے سامنے پیش کر کے امام احمد رضا کی سچے عقائد کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب آپ کا بیٹا اپنے زبان و ادب میں کامیاب ہوگا تو فتویٰ رضویہ کو عربی میں وہ انگلش میں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب فتویٰ رضویہ عربی میں انگلش میں ان کی زبان میں پہنچے گی تو پوری دنیا یہ نعرہ لگائے گی، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عرب نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت۔ امام احمد رضا کا مشن تعلیم کے معاملے میں جتنا آگے بڑھ سکتا ہے کوئی دوسرا ماحول ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے آج اس قوم کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، مگر استعمال صحیح نہیں ہے۔ جس دن استعمال صحیح ہو جائے گا تو اسلام پور کیا، کشن گنج کیا، پوری دنیا میں اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھائے اور اپنے بچے کو دینی اعتبار دین سکھائے۔ کم سے کم اتنی تعلیم کہ کم سے کم آپ کا جنازہ آپ کا بیٹا پڑھا دے، نماز کے فرائض روزہ کے فرائض اسے معلوم ہو جائے، اتنی تعلیم ہو جائے کہ کم سے کم قرآن حلال حرام جائز ناجائز وہ جان سکے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق، اللہ کے حکم کے مطابق آقا دو جہاں کی شریعت کے موافق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں ہم سے، سننے میں آپ سے، جو لوگ جشے اس کو معاف فرمائے، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔